اللہ نحمده ونستعینه ونستغفر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورۃ البقرہ کا سبق ہمارا چل رہا ہے اور بہت ساری آیات، یہ تقریباً 90 کے قریب آیات ہیں جن میں یہودیوں کا تذکرہ ہے، تو ان کا ہم تقریباً آخری حصہ پڑھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، آیات بینات واضح نشانیاں، واضح آیات، وما یکفر، اور نہیں ہے کفر کرتے، بہا ان کا، الا الفاسقون، مگر جو فاسق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو اس بات کا غم ہے کہ یہودی جو تھے وہ اہل کتاب تھے اور ان کے پاس پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود تھیں، اور ان سب باتوں کو پہچاننے کے باوجود وہ انکار کر رہے تھے۔ تو اس سے آپ کو جو غم تھا، اس غم کے اوپر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف بہت واضح واضح نشانیاں نازل کی ہیں۔ یہاں آیات سے مراد قرآن مجید کی آیات بھی ہیں اور معجزات بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ ان کے اس انکار کے اوپر پریشان نہ ہوں، ان کا دل ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر کاربند ہے، ان کے رویے ہی نافرمانی والے ہیں، اس لیے یہ اتنی واضح نشانیاں، اتنے واضح دلائل دیکھنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدٌ، اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، اور جب کبھی بھی انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی بھی عہد، نبذہ فریقن، نبذہ انہوں نے پھینک دیا، فریق منہم ان کے ایک گروہ نے، بل اکثرہم بلکہ ان کے اکثر، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ تورات میں یہودیوں سے یہ عہد لیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے اور آپ کی نبوت کا اعلان ہوگا تو یہودی آپ کا ساتھ دیں گے، یہ عہد ان سے لیا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے اس عہد کو بالکل ہی بھلا دیا، بلکہ اسے چھپا لیا اور اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یہی بات ایک اور انداز میں تسلی کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، انہوں نے جب بھی کوئی عہد باندھا وہ اللہ کے ساتھ تھا، آپس میں تھا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اسے پھینک دیا ان کے ایک گروہ نے۔ تو یہ ہمیشہ ہی ان کا رویہ تھا کہ جب بھی کوئی پختہ عہد کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے، تو اس عہد کو ان کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پھینک دیتے تھے اور اس کی حیثیت کو ہی نہیں سمجھتے تھے۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں ایمان سے مراد ہے کہ ان کے اکثر تو اپنی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو جب وہ اپنی کتاب کو، اپنی شریعت کو، اپنے جو ان کے اوپر نازل ہونے والے احکامات تھے ان کو نہیں مانتے تھے، تو یہ آپ کے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایمان لانے کے عہد کو اور وعدے کو توڑ رہے ہیں اور آپ پر ایمان نہیں لا رہے، تو یہ ان کا کوئی نیا انداز نہیں ہے، یہ ان کا پرانا ہی انداز ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، وَلَمَّا اور جب بھی، جَاءَهُمْ آیا ان کے پاس، رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق جو تصدیق کرنے والا تھا، لما معہم اس بات کی یا اس دین کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، نبذ فریق پھینک دیا ایک گروہ نے، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی
کمروں کے پیچھے، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، جیسا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہی بات پھر دوسرے انداز میں سمجھائی گئی کہ جب ان کے پاس وہ رسول تشریف لائے جو پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے ہی آئے تھے، وہی اللہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور بے شمار دیگر انبیاء کو ان کی طرف بھیجا تھا، جب انہوں نے اپنا آخری رسول بھیجا اور وہ ساری خوبیاں ان کے اندر تھیں جو سچے رسول کی انہیں پہلے سے معلوم تھیں۔ ان میں سے ایک خوبی یہ تھی مصدق لما معہم، وہ اس کتاب کی اور اس دین کی بھی تصدیق کرنے والے تھے جو پہلے سے ہی ان کے پاس تھا۔ نابذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب یعنی اہل کتاب کے ایک گروہ نے اس رسول کے اوپر عمل اور اپنی کتاب کے اندر موجود احکامات کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، جیسا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ رسول کا آنا سچ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ان باتوں کی تصدیق کر رہا ہے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، ساری نشانیوں کو پہچانتے تھے اور اپنی کتاب میں بھی اس رسول کی نشانیاں پہچانتے تھے۔ انہوں نے اس کتاب کو بھی اپنی پیٹھ کے پیچھے اور اس کے احکامات کو پھینک دیا اور اس طرح بیہیو کیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تابع داری کی، ما تتلو الشیاطین، جو شیطان پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ان کے رویے تو پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی تھے، ان کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے اس کا اب تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام جو انہی میں سے ایک رسول تھے اور ان کی طرف ہی آئے تھے اور بہت واضح نشانیاں لے کر آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام مخلوقات کو ان کے تابع کیا تھا، ہوا ان کے تابع تھی، جن ان کے تابع تھے، بڑے بڑے کام وہ جو ہے ان سے لے لیا کرتے تھے، اور مافوق الاسباب جو چیزیں سمجھ بھی نہیں آتی انسانوں کو وہ ان سے سر انجام ہوتی تھیں۔ تو اتنے بڑے نشانیوں والے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وَاتَّبَعُوا، انہوں نے تابعدار، وہ تو پیروی کرتے تھے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اس چیز کی جو شیطان پڑھتے تھے، عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، البتہ شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اب یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کی جب یہ ساری نشانیاں دیکھیں کہ اتنی بڑی ان کی سلطنت اور اتنا زبردست انتظام اور مخلوقات کا ان کے تابع ہونا اور ہواؤں کا ان کی منشا اور مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر چلنا، بند ہونا، جنوں کا ان کے تابع ہونا، تو انہوں نے کہا جی یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کوئی اللہ کی نشانیاں یا اللہ کا دیا ہوا اقتدار اور اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ جادو کے زور کے اوپر جو ہے اپنی حکومت چلاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جادو تو کفر ہے، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے ایسا کوئی کفر نہیں کیا، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کا سارا اختیار، اقتدار اور جو بادشاہت تھی وہ اللہ کے حکم کے اوپر ہے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطان جو ہیں وہ کفر کرتے ہیں، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، وما، اور نہیں، وما انزل علی الملکین، اور نہیں نازل کیا دو فرشتوں پر، بے بابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما يعلمان من احد، اور جو ہم نے نازل کیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت فرشتوں پر، وما يعلمان من احد، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی شخص کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ پہلے اسے بتا دیتے تھے، انما نحن فتنۃ، کہ ہم ایک آزمائش ہیں، ہم تمہاری آزمائش کے طور پر یہاں پر آئے ہیں، فلا تکفر، بس تم اللہ کا انکار نہ کرو اور اس کے ساتھ کفر نہ کرو۔ تو ایک تو یہ تھا کہ وہ جو جادو تھا شیطان سکھاتا تھا،
دوسرا ایک اور علم تھا جو دو فرشتوں کو عطا کیا گیا تھا، ہاروت اور ماروت کو، اور یہ آزمائش کے طور پر دنیا پر نازل ہوئے، اور ان کے پاس ایک علم تھا جس کے کچھ فائدے بھی تھے، نقصانات بھی تھے، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے وہ علم، لیکن جو بھی ان سے سیکھتا پہلے اسے بتاتے تھے کہ اگر تم اس میں سے نقصان والا کام کرو گے تو وہ کفر ہوگا، وہ انکار ہوگا، وہ اللہ کی بغاوت کے اندر شامل ہوگا، تو ہم تو تمہاری آزمائش کے لیے ہیں، ہم تمہیں دونوں علم سکھا سکتے ہیں، نفع والا بھی نقصان والا بھی، اگر تم نقصان والا سیکھو گے اور اس کو اختیار کرو گے اور اس کو استعمال کرو گے تو یہ تمہیں ہی نقصان دے گا، کیونکہ ہم تو تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس وہ جو یہودی تھے، فَيَتَعَلَّمُونَ، وہ علم حاصل کرتے تھے، مِنْهُمَا، ان دو فرشتوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جو فرق ڈال دیتا تھا بندے کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان۔ تو وہ جو تھے اپنی عادت سے ان کا یہ رویہ تھا کہ وہ ان سے بھی غلط علم ہی سیکھتے تھے، وہ علم سیکھتے تھے جو بندے کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈال کر، اختلاف ڈال کر خاندانی نظام کو تباہ کر دیتا تھا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس قابل نہیں تھے کہ کسی کو نقصان پہنچا سکیں مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، چونکہ یہ آزمائش تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ اختیار رکھا تھا کہ جو بھی اس علم کو سیکھے گا وہ اسے استعمال کر کے اس کے نقصان دہ پہلو جو ہیں وہ انسانوں کو پہنچا سکے گا، تو انہوں نے وہ سارے پہلو جو ہیں ان کو سیکھا اور ان کو استعمال کیا اور لوگوں کے درمیان تفریق ڈالنا شروع کر دی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، جو ان کو نقصان دینے والا تھا، ولا ینفعہم، اور وہ نہیں سیکھتے تھے جو فائدہ مند تھا اس میں سے، تو وہ صرف نقصان والی نیگیٹو چیزیں اس میں سے حاصل کرتے تھے فرشتوں کے علم میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، پس یقیناً ہم جان چکے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا پہلے سے علم تھا کہ جو بھی اسے خریدے گا، اس علم کو لے گا اور اسے استعمال کرے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو بیچ کر اپنا آخرت کا نقصان کر رہے ہیں، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے۔ تو یہاں پہ یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ جو جادو کا علم تھا وہ شیطانوں کی طرف سے تھا، اور وہ جو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، وہ بھی آزمائش کی طرف سے ایک طرح کا علم لے کر ان کے پاس آئے تھے جس کے دونوں پہلو تھے، نفع مند بھی تھے، نقصان والے بھی تھے۔ تو یہودی اس میں سے صرف نقصان والا جو پہلو تھا اسے سیکھتے تھے اور اسے لوگوں کے اوپر اپلائی کرتے تھے، اور اس کے ذریعے عورتوں کے درمیان اور ان کے خامنوں کے درمیان جو ہے وہ تفریق پیدا کر کے ان کو آپس میں لڑاتے اور جو خاندان کا نظام تھا اسے تباہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا رویہ تو پرانے انبیاء کے ساتھ بھی یہ تھا، اور یہ الزام لگاتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو ہے وہ بھی جادو کے زور کے اوپر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی ان کا الزام غلط تھا، تو اے نبی آپ تسلی رکھیں، یہ تمام انبیاء کے ساتھ اسی طرح ہی کرتے آ رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے، واقعی ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، لمصوبتن، پس تھوڑا سا ثواب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، خیرن، بہت بڑا ہوتا ان کے لیے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر واقعی وہ ایمان لے آتے اور اپنے دور میں بھی ایمان کے اوپر قائم رہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لاتے اور آخری نبوت اور رسالت کو مان لیتے، تو تھوڑے تھوڑے ان کے جو اعمال تھے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں تھیں، وہ بھی اللہ کے ہاں بہت بھاری ہو جاتی اور بہت بڑے اجر اور ثواب کا باعث ہو جاتی، کاش وہ اس بات کو پہچانتے اور اس کو جانتے اور جاننے کی کوشش کرتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم نہ کہو رائنا کا لفظ کہ ہماری طرف دیکھیں یا ہماری رعایت کریں، وقول انظرنا، بلکہ آپ کہو کہ انظرنا، اے نبی ہماری طرف دیکھیں، واسمعوا، اور توجہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں ایک اور ان کی جو بری عادت تھی اس کو بیان کیا گیا کہ وہ
بات کو تھوڑی سی تبدیل کر کے اس کا مفہوم بدل دیتے تھے، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی جو گستاخی کا پہلو ہے اسے کرتے تھے۔ تو جو مسلمان ہیں وہ بھی یہ بات کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، رائنا، کہ اے اللہ کے نبی ہماری رعایت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ، جو یہودی تھے وہ اس لفظ کو بدل دیتے تھے زبان کو ٹوسٹ کر کے، رائنا، کہ رائنا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ وہ کہتے تھے اے ہمارے چرواہے، توجہ حاصل کرنے کے لیے مسلمان رائنا کا لفظ کہتے تھے، رائنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ ملتا جلتا لفظ بھی نہ کہو، ان سے اتنی یعنی مشابہت بھی نہ کرو، حالانکہ تمہارا مقصد تو بڑا واضح ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ چاہتے ہو اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہو، جبکہ وہ اس میں سے بھی گستاخی کا پہلو نکال رہے ہیں۔ تو تم انظرنا کا لفظ کہا کرو کہ اے اللہ کے نبی ہماری طرف دیکھیں، نظر فرمائیں، واسمعوا، اور بہتر یہ ہے کہ تم توجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے رہا کرو، تاکہ تمہیں دوبارہ پوچھنا نہ پڑے اور اللہ کے نبی سے دوبارہ بات کر کے ان کی توجہ حاصل نہ کرنی پڑے، پہلے ہی توجہ کے ساتھ آپ کی بات سن لیا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور یاد رکھو کہ ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ وما ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اور نہیں چاہتے جو اہل کتاب کے کافر ہیں، وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے، ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور مشرک بھی نہیں چاہتے اس بات کو، ان ینزل علیکم، کہ وہ اللہ تعالیٰ نازل کرے آپ کے اوپر، من خیر، اپنی خیر میں سے، بھلائی میں سے، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، واللہ یختص، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو اب وہ یہاں پہ یہ بات ہوئی کہ یہ آپ کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں سے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے بھی کوئی نہیں چاہتا تھا، وللمشرکین، اور جو عرب کے اور اس دور کے جہاں جہاں بھی مشرک تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو خیر ہے، یعنی وحی کا نازل ہونا، نبوت کا اتارا جانا اور اپنی رحمت کا مخصوص کیا جانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ آپ کے اوپر نازل ہوتی، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا۔ اہل کتاب چاہتے تھے کہ یہ نبوت جو آخری ہے یہ ہمارے اندر آئے، اور مشرکین چاہتے تھے کہ اگر یہ نبی آنا ہی تھا تو ہمارے کسی سردار کے اوپر نبوت کیوں نہیں آئی؟ آپ تو ایک اس معاشرے کے انسانوں میں سے عام انسان تھے، امی تھے، یعنی جو مروجہ تعلیم تھی وہ بھی آپ کے پاس نہیں تھی، یتیم تھے، آپ کے والد فوت ہو چکے تھے، والدہ فوت ہو چکی تھیں، اور اس اعتبار سے جو بڑی بڑے سردار تھے ان کے مقابلے میں دنیاوی حیثیت کے اعتبار سے آپ کمزور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اہل کتاب اور مشرک کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خیر اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر نازل کرنا چاہے کر دے، وہ تو چاہتے تھے کہ وہ صرف ہمیں ملے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ تو اللہ ہے جو مخصوص کرتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت عظیم فضل والا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے نبی آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر فضل ہوا۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا، یا اسے بھلا دیتے ہیں، نات بخیر منہا، تو اس سے ہم بہتر لاتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی لے کر آتے ہیں۔ علم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو یہودی تھے وہ ناسخ اور منسوخ کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی حکم کو ختم کر کے نیا حکم دے سکتا ہے، وہ کہتے تھے ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہوں نے تورات کے مقابلے میں جب انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں تھے، تو انہوں نے انجیل کے وہ احکامات دیکھے جو منسوخ کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بات چیزوں کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو نہیں مانتے۔ اور یہی احکامات قرآن مجید کے اندر بھی تھے کہ بہت ساری چیزیں پچھلی شریعتوں کی اللہ نے منسوخ کی اور نئے حکم جاری کیے، بہت سارے جو انداز تھے پہلے لوگوں کے لیے جائز تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امت کے لیے حرام کر دیا، بہت ساری چیزیں ان کے اوپر حرام تھی ہمارے لیے حلال کر دی گئیں۔
تو یہ جو منسوخ کر دینا احکامات کا اور نئے احکامات کا جاری ہو جانا، اس کو وہ نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے اسلام کے اوپر یہ بھی ایک اعتراض کیا تھا کہ چونکہ یہ ہماری شریعتوں کو منسوخ کرتا ہے تو ہم اسے نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا جواب دیا ہے، ما ننسخ من آیت، ہم منسوخ کر دیں کسی آیت کو، اور ننسہا یا اسے بھلا دیں، ناتی بھی خیر منہا و مثلہا، اس کے بدلے میں ہم اس سے بہتر حکم جاری کریں جو انسانوں کے لیے بہتر ہو، یا بالکل اسی طرح کا حکم کوئی اور جاری کر دیں، تو یہ ہماری مرضی ہے، تمہاری مرضی نہیں ہے۔ شریعت ہم نے نازل کرنی ہے، احکامات ہمارے ذمے ہیں، حلال اور حرام کا اختیار اللہ کو ہے، وہ جو چاہے کرے، کسی کو ختم کر دے، کسی حکم کو جاری رکھے، تو تم کون ہوتے اس کے اوپر اعتراض کرنے والے؟ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے حکم جاری کرے، جب چاہے اس کو جاری کرے۔ الم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اس اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو یہ تو اللہ کی بادشاہی ہے پوری دنیا کے اوپر، آسمانوں میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے، زمینوں میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے، اور اس کے علاوہ نہ تمہاری کوئی دوست ہو سکتا ہے، نہ تمہارا کوئی مددگار اس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے۔ تو پھر جب بادشاہی اسی کی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، تو وہ جو چاہے کرے۔ تو یہ جو ہے نا نسخ، ناسخ اور منسوخ کا علم، کہ ایک حکم کو منسوخ کیا اور اس کے بدلے میں دوسرا آ گیا، یا اسے بالکل ختم کر دیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار تھا۔ قرآن مجید میں بھی کئی ایسے احکامات ہیں، جیسے قبلہ پہلے ہمارا اور طرف تھا، بیت المقدس کی طرف تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نعمت کی کہ اسے بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ تو یہ دونوں چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اسی طرح جب احکامات نازل ہو رہے تھے تدریجاً، تو شراب کی حرمت جو ہے وہ تدریج کے ساتھ نازل ہوئی۔ پہلے اس شراب پینے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، پھر اس کے بعد اس حکم کو ختم کر کے شراب کو حرام کر دیا گیا۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو اور موت کو یاد کرنے کا ذریعہ اس کو بناؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں پہلے جو اور طرح کے احکامات تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر اللہ کے حکم سے ترمیم کی۔ تو یہ ناسخ اور منسوخ کا جو علم تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے اس اعتراض کو رد کیا کہ اگر اس شریعت میں کوئی چیزیں تمہاری شریعت سے مختلف کر دی گئی ہیں، تو یہ اللہ کا قطعی اختیار ہے اور وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے، تو تم اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ یہ تو اللہ نے کیا ہے۔ یہ آخری آیت ہم پڑھ رہے تھے، ام تریدون، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جیسا کہ سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور جو کوئی بدلے گا کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل، پس وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے یہودی مختلف بہانے اور سوال کرتے تھے اور ہر چیز کے اوپر اعتراض کرتے تھے، تو کیا تم بھی اسی طرح اپنے رسول سے سوال اور اعتراضات کرو گے؟ تو اس آیت میں اصل میں کثرت سوال سے منع کیا گیا، اور بھی جگہوں پہ منع کیا گیا۔ سورۃ مائدہ میں ایک آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتوں کا سوال مت کرو کہ اگر وہ تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے مشکل ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے کہ بے مقصد سوال کرتے رہنا، پوچھتے رہنا چیزوں کو شریعت کے بارے میں، اس سے منع کیا گیا۔ اور اس کی مثال حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا حج کی فرضیت کے بعد، تو اس نے سوال کیا، اللہ کے نبی کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے سوال کیا، آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری دفعہ کیا، جب صحابہ نے دیکھا کہ تو بار بار سوال کر رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پسند نہیں کر رہے اس بات کو کہ یہ پوچھے مجھ سے، تو انہوں نے اسے منع کیا۔ تو اللہ کے نبی نے پھر اسے کہا کہ اگر میں تمہیں تمہارے سوال کی وجہ سے کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے، تو یہ ہر سال ہی فرض ہو جاتا اللہ کی طرف سے، اور پھر تمہارے لیے اس پر عمل کرنا ممکن نہ رہتا۔
تو اس لیے تم اس طرح کی باتوں کے سوالات نہ کیا کرو۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہم مفروضے بنا کر اس کے اوپر دینی سوالات کرتے رہتے ہیں، تو نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو یقیناً کوئی سچویشن ایسی بنی ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اسے ضرور پوچھ لینا چاہیے اور اس کے اندر رہنمائی لے لینی چاہیے، تو اس سے منع کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی صحیح روح کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ